بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، ہو سکتا ہے آپ غزوہ بدر کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں۔ اس صورت میں یادیں تازہ ہو جائیں گی، ورنہ معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ قارئین کو کتابیں پڑھنے کا وقت کم ہی ملتا ہے۔ یوم فرقان کون سا دن ہے؟ بدر کا مقام مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ مسلمانوں کی قیادت کس نے اور دشمنوں کی قیادت کس نے کی؟ مسلمانوں نے کس طرح اپنے سے بڑے لشکر کو شکست دی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی؟ مسلمانوں کی غیبی امداد کس نے کی؟ قرآن کریم میں کس صورت میں اس کا ذکر آیا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن اس کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مورخین اور سیرت نگار اس تاریخ ساز مارکے کو غزوہ بدرۃ الکبریٰ اور بدر العظمیٰ کے ناموں سے بھی موسوم کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی وہ دن جس میں حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درمیان فرق آشکارا ہو جائے، حق غالب رہا اور باطل مغلوب۔ غزوہ بدر وہ فیصلہ کن اور تاریخ ساز جنگ تھی جس میں ملت اسلامیہ کی تقدیر اور دعوت حق کے مستقبل کا فیصلہ ہوا۔ یہ یوم فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کا دن ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح و غلبہ نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام حق اور کفر و شرک باطل ہے۔ اس جنگ کی اہمیت کئی حوالوں سے تھی اور شاید اس لیے اس کا شمار دنیا کے چند فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے، اگرچہ تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی لڑائی نہیں تھی۔ ہجرت مدینہ سے قبل ہی مکہ کے سردار مسلمانوں کے مخالف تھے، تاہم مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ کی فضا بننے میں ایک سے زیادہ عوامل شامل تھے۔ رجب 2 ہجری میں مکہ کا ایک سردار عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تو پیغمبر رسول نے مقامی روایات کے مطابق اس اتفاقی قتل کا خون بہا ادا کر دیا، لیکن مکہ میں مقیم سرداران قریش اس قتل پر مشتعل ہو گئے۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ لوٹ رہا تھا۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا، جبکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراوانی سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 سے 317 تک، جن میں سے 82 سے لے کے 86 مہاجر تھے یا بقیہ انصار تھے۔ چونکہ باقاعدہ جنگ لڑنا مقصد نہیں تھا بلکہ ایک صرف تجارتی قافلہ ہی ہدف تھا، اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری قرار نہیں دی بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا، اور 70 اونٹ جس میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سواری کرتے تھے۔ ایک اونٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوہ کے حصے میں آیا، جس پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل مقصود بدر کا مقام تھا، کیونکہ ابو سفیان کا قافلہ جس کاروانی شاہراہ سے آ رہا تھا وہ مقام بدر سے گزرتی تھی، اور دستور تھا کہ قافلہ یہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالتے تھے، اور یہ مقام بدر کوئی 1 میل لمبا اور اس سے کچھ کم چوڑا ایک میدان ہے جو ہر طرف بلند و بالا اور ناقابل عبور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ آنے جانے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان صرف 3 یا 4 راستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان غالباً یہ تھا کہ قافلہ یہاں اترے پڑے اور اس کے بعد ان راستوں کو بند کر کر اسے گھیر لیا جائے،
اس صورت میں کوئی آدمی یا کوئی اونٹ بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا اور اس در زمانہ جاہلیت میں میلے لگا کرتے تھے۔ اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا اور اسی لیے اس مقام کا نام بدر پڑ گیا۔ دوسری طرف ابو سفیان حد درجہ محتاط تھا۔ وہ مکہ کا زیرک بندہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکہ کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے خطرے کی کچھ بو محسوس ہوئی تو اس نے فوراً ایک قاصد کو اجرت دے کر مکہ بھیجا اور فوراً جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں عام صدا لگائی۔ قاصد تیزی سے مکہ آیا، عرب دستور کے مطابق آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے۔ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے۔ چنانچہ سارے مکہ میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی کو بھیج رہا تھا، اور اسی طرح سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ صرف ابو لہب نے اپنی جگہ ایک قرض دار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا۔ مکی لشکر کی تعداد 1000 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرعیں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی تعداد ٹھیک ٹھیک معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ جب مکی لشکر تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبیلہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اس وقت ابلیس ملعون بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جشم کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار رہوں گا اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ ابو سفیان مکہ کا ایک زیرہ شخص تھا۔ ابو سفیان مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے ہیں، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا۔ اس نے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں تو ان میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مکی لوگ جب وادی اسفان اور قدیس سے گزر کر جیفا پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کو لے کر واپس چلے جائیں۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت غرور و تکبر سے بولا، اللہ کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی اور سارا عرب ہمارا سفر کا حال سنے گا۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ قافلے کے ہاتھوں سے نکل جانے اور مکی لشکر کی آمد کی خبریں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت، بصالت، جرأت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرتا چھوڑ دیا جاتا تو قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا اور مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا تو اصحاب 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک گروہ نے ابو سفیان کا پیچھا کرنے کو ترجیح دی، جبکہ دوسرے گروہ نے ابو جہل کے لشکر سے لڑنے کو ترجیح دی۔
ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران مسلمانوں کو دشمن کی تعداد، اسباب اور سامان اور تیاری کے متعلق اطلاع موصول ہوئی تو ان کے درمیان اختلاف پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے کو ترجیح دی اور دشمن سے نبر آزما ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر عمر بن خطاب اٹھے، انہوں نے بھی عمدہ بات کی۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برگ غماد تک لے کر چلیں گے تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے نبر آزما ہونے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ لشکر اسلام اور لشکر کفر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے۔ مسلمانوں کی کم تعداد دیکھ کر دشمن حیرت زدہ رہ گیا۔ ادھر سے مسلمانوں میں سے بعض کفار کی تعداد اور جنگی ساز و سامان دیکھ کر کانپنے لگے۔ اس ناگفتب حالت کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیبی خبر سے آگاہ کیا اور فرمایا، خداوند کریم نے مجھے خبر دی ہے ہم ان دونوں گروہوں میں سے ایک یعنی ابو سفیان کے تجارتی کاروان یا لشکر ابو جہل میں سے کسی ایک پر ضرور فتح یاب ہوں گے، اور خدا اپنے وعدے میں سچا ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں ابو جہل اور قریش کے بعض دیگر مشہور لوگوں کو قتل ہونے کی جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے خوف و وحشت کو دیکھ کر وعدہ الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا، فکر نہ کریں، اگرچہ ہماری تعداد کم ہے لیکن فرشتوں کا ایک عظیم گروہ ہماری مدد کے لیے آمادہ ہے۔ بدر کا میدان ریت کی نرمی کے سبب جنگ کے لیے بالکل مناسب نہ تھا، لیکن خدا کی مدد سے رات کو خوب بارش ہوئی اور صبح صحرا جنگ کے لیے آمادہ و تیار ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دشمن کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا، لیکن ابو جہل نے اسے رد کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کر دیا۔ لشکر کفر کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار میدان میں اترے۔ کفار نے انصار کے جوانوں کو واپس کرتے ہوئے کہا، ہم اپنے ہم پلہ قریش کے لوگوں سے لڑیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے 3 افراد عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی کو طلب کیا اور انہیں میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت علی نے ولید کو واصل جہنم کیا اور شیبہ جو حضرت حمزہ سے برسر پیکار تھا، ایک وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور عبیدت کی مدد کو پہنچے۔ عتبہ کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، آپ کی ایک ضربت سے وہ بھی مر گیا۔ یوں حضرت علی نے تینوں جنگجوؤں کو قتل کر دیا۔ امیر المومنین نے اپنی حکومت کے دوران معاویہ کو خط لکھتے ہوئے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا، میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے دادا عتبہ، چچا شیبہ اور ماموں ولید اور بھائی حنظلہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان 3 افراد کے قتل کے بعد ابو جہل نے عمومی حملے کا حکم دیا اور ساتھ یہ نعرہ بلند کیا، جنگ بدر کفار کی بدترین شکست اور مسلمانوں کے فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ابو جہل سمیت کفار کے بڑے نامدار سپہ سالار اس جنگ میں کام آئے۔ کفار کے لشکر سے 70 افراد قتل اور اتنی تعداد میں لوگ اسیر ہوئے، جبکہ 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ مال غنیمت میں 150 اونٹ، 10 گھوڑے سمیت دیگر جنگی سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اس جنگ میں کفار نے حضرت علی کو سرخ موت کا نام دیا کیونکہ ان کے بڑے جنگجو آپ کے ہاتھوں جہنم واہ ہوئے۔ تاریخ کے کتب میں ان سب کا نام موجود ہے۔ تفصیلات کو اختصار کے کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا عظیم اور فیصلہ کن معرکہ تھا، وہ اپنے اندر بے شمار روشن سبق سموئے ہوئے ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر رضا الہی حاصل ہو اور شامل ہو تو تعداد اور اسلحہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسلام میں رشتے خون سے نہیں بلکہ دین سے طے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں اگر شوق شہادت زندہ اور روشن ہو تو انہیں کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ تکبر، غرور اور شرک بالآخر خاک میں ملتا ہے اور رسوا ہوتا ہے۔ جو لوگ معجزات اور غیبی امداد کے بارے میں شکوک میں مبتلا رہتے ہیں، انہیں غزوہ بدر کی تفصیلات کو غور سے پڑھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔
مختصر یہ کہ بدر کی فتح نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی اور پھر اس کے بعد اسلام کرۂ ارض پر اس قدر تیزی سے پھیلا کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، پھر ملیں گے کسی نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔